بسم اللہ الرحمن الرحیم. آزاد کشمیر میں 31 سال بعد بلدیاتی انتخابات کا انعقاد ہونے جا رہا ہے اور بڑی گہما گہمی ہے. ضلع جیلم ویلی ہٹیاں والا میں بھی بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے کافی گہما گہمی ہے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما خواجہ ناصر الدین چک، جو وارڈ نمبر 1 ہٹیاں والا سے میونسپل کمیٹی کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں اور بڑے زور و شوق سے ان کی جو انتخابی میں وہ جاری ہے. ناصر صاحب، آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ہمیں یہ بتائیں کہ آپ بلدیاتی انتخابات لڑ رہے ہیں اور دن رات میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ جو مختلف مقامات پر لوگوں کو شامل کر رہے ہیں اور بڑے بڑے آپ جو ہے لوگوں سے اعلانات بھی کروا رہے ہیں. تو سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ بلدیاتی انتخابات میں آنے کا آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ پہلے بھی ایڈمنسٹریٹر رہ چکے ہیں اور آپ کا آگے کیا منشور ہے؟ شکریہ جناب مبارک حسین اوان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا آپ نے بتایا ابتدائی کلمات میں کہ بلدیاتی انتخابات جو آزاد کشمیر کی تاریخ میں 31 سال کے بعد ہو رہے ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ بلدیاتی انتخابات جو ہیں وہ کسی ملک میں اور کسی معاشرے کے لیے ان کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ لوگوں کے جو لوکل ایشو ہوتے ہیں اپنے اپنے علاقوں میں، دیہات میں بالخصوص، تو اس کو جو ہے وہ ان کا جو لوکل نمائندہ ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کہاں ہمارے لوگ جو ہے وہ تکلیف میں ہے اور ان کی مشکلات ہیں. تو اس حوالے سے بلدیاتی انتخابات جو 31 سال کے بعد ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ جو ہمارا وارڈ ہے، وارڈ نمبر 1 میونسپل کمیٹی کا ہٹیاں بالا کا، یہ ہٹیاں بالا شہر پر جو ہے وہ مشتمل وارڈ ہے، جس میں 3 پولنگ سٹیشن آتے ہیں. یہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کا جو ہے وہ ہیڈ آفس ہے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اہمیت جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے. اور یہاں کے جو ہے اس وارڈ میں بے پناہ مسائل بھی ہیں، کیونکہ ضلعی ہیڈ کوارٹر ہونے کے باوجود اس میں جو ہے اس کی عوام میں جو ہے وہ محرومیوں کا شکار ہیں، اور ان کی جو ہے بنیادی جو ضروریات ہیں وہ جو ہے اس کا فقدان ہے. تو میں اس لیے انتخابات میں نے حصہ لینے کا فیصلہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے، کہ میں ان لوگوں کے جو مسائل ہیں. ناصر صاحب، یہ بتائیں کہ آپ مسائل کے حوالے سے بات کرتے ہی آ رہے ہیں. وارڈ نمبر 1 ہٹیاں والا ہے، اس میں آپ کے جو مد مقابل ہیں وہ تحریک انصاف، جو اس ٹائم حکومت میں ہے تحریک انصاف، اس کا امیدوار بھی ہے، اور مسلم لیگ نون کا جو گزشتہ حکومت تھی اس کا امیدوار بھی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ جو پی ٹی آئی کا جو آپ کے مد مقابل امیدوار ہے اس کو آپ شکست دے پائیں گے؟ جی، آپ کا سوال جو ہے وہ بہت ہی اچھا سوال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اس طرف نشاندہی کی ہے، تو اس کی جو ہے وہ عوام کو پتہ ہے کہ پاکستان میں پی ٹی آئی کی حکومت تقریباً 3.25 سال رہی، اور وہاں بھی ان کی کارکردگی صفر رہی. یہاں بھی تقریباً 2.25 سال ہونے کو ہے کہ آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کی حکومت قائم ہوئی ہے. پی ٹی آئی کی حکومت کو 2 سال ہونے کے قریب ہے، پر ہمارے حلقہ میں اور اس ضلعی ہیڈ کوارٹر میں بالخصوص حلقہ نمبر 6 اور ہٹیاں بالا شہر میں انہوں نے کسی بھی ترقیاتی پروجیکٹ کا جو ہے وہ آغاز نہیں کیا، اور عوام کے لیے، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جس سے لوگوں کے مسائل کم ہو. بجائے وہ تنقید جو ان کا وہ ایک پارٹی کا سلوگن ہے کہ دوسروں پہ کیچڑ اچھالنا، اس کے علاوہ انہوں نے عوام کی بہتری کے لیے کوئی ایسا سٹیپ، کوئی ایسا قدم، کوئی ایسی پالیسی نہیں دی جس سے عوام کے مسائل کم ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام جو ہے وہ ہمیشہ حکومت کے کارکردگی کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ فیصلہ کرتی ہے، اور ان کی ناقص کارکردگیوں کی بنا پر انہیں انشاءاللہ شکست فاش ہوگی. کیونکہ میں گزشتہ 30 سال سے ہٹیاں بالا کے عوام کے ساتھ ہوں. اس بازار میں، اس شہر کے اندر میں ہمیشہ سے میں نے لوگوں کی خدمت کی ہے، اور میری تمام لوگوں سے جو ہے وہ تقریباً ملاقات رہتی ہے. تو انشاءاللہ مجھے یہ امید ہے کہ ہٹیاں بالا کے اس وارڈ سے، میونسپل کمیٹی کا جو اہم وارڈ ہے پورے ڈسٹرکٹ میں، اس کی اہمیت ہے. لوگ یہ چیز سمجھتے ہیں کہ ہماری نمائندگی جو ہے وہ بہتر انداز میں کون کر سکتا ہے، اور اس کا اہل کون ہے.
کیونکہ لوگوں کو اپنے مسائل کو کم کرنے کے لیے جو ہے انہیں جس طرح وہ میرے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، جس طرح وہ میرے ساتھ رابطے میں ہیں، جس طرح وہ میری سپورٹ کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ مجھے یہ لگ رہا ہے اور مجھے یہ محسوس ہو چکا ہے کہ ہم یہ وارڈ کا الیکشن جو ہے بھاری اکثریت سے جیت چکے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مختلف جتنی بھی برادریاں ہیں، یہ ہٹیاں بالا جو ہے مختلف برادریوں کا ایک گلدستہ ہے۔ یہاں پر ہر برادری کے لوگ موجود ہیں، یہاں اکثریتی برادریوں کے ووٹ بینک بھی ہیں۔ اور ناصر صاحب قطع کلامی معاف، مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کس بنا پہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ کی جیت یقینی ہوگی؟ کیا جو سابقہ دور میں آپ ایڈمنسٹریٹر ہیں، جو وہ کام آپ نے کی اس دور میں، آپ نے کوئی ایسے ٹاؤن کے لیے، کیونکہ آپ ٹاؤن سے الیکشن لڑ رہے ہیں تو ٹاؤن کے زیادہ مسائل ہوتے ہیں، تو ٹاؤن کے لیے آپ نے اپنے جب آپ ایڈمنسٹریٹر رہے پیپلز پارٹی کے دور میں، اس دور میں آپ نے ایسے کیا کام کیے ہیں کہ جس کی بنا پر اب آپ الیکشن میں آ کر دوبارہ منتخب ہونے کے لیے آپ اس پرعزم ہے کہ میں منتخب ہو کے دوبارہ ایڈمنسٹریٹر بنوں گا؟ دیکھیں جی، جب میں ایڈمنسٹریٹر تھا تو اس وقت جو ہماری میونسپل کمیٹی تھی، اس کا قیام جو ہے وہ اس کو بنے ہوئے کچھ عرصہ ہوا تھا، تو میں نے یہاں آ کے اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے علاوہ ہٹیاں بالا جو سٹی ہے، اس کی جو مین بازار ہے، یہاں اس سڑک کا کام جب جاری تھا تو NHA سے میں نے اسپیشل منظوری کروا کے FWO سے میں ورلڈ بینک کی ٹیم کو بھی ملا جو فنڈنگ کر رہے تھے یہاں اس روڈ کے حوالے سے، تو میں ان کو ملا اور میں نے اس بازار کا جو سڑک تھی وہ تمام، میں ایڈمنسٹریٹر ہونے کی وجہ سے میں نے وہ تمام جو دکانوں کے آگے لوگوں نے تجاوزات کی ہوئی تھی ان کو ایکسیویٹر مشین سے وہ کاٹ کے اس کو ختم کیا، اور یہاں لک کی جگہ، بلیک کارپٹ کی جگہ میں نے اس کو کنکریٹ کروایا، RCC کنکریٹ کروایا ان سے۔ اور یہ آپ کے سامنے مدینہ مارکیٹ کی جو پلی ہے، اس پہ جو ہے میں نے ورکنگ کی اور الحمدللہ اس کو کشادہ بھی کیا اور اس پل کو بنایا۔ فلڈ کے دوران جب فلڈ آتا تھا تو یہ نالے کے پل تک پورے بازار میں پانی اور ملبہ آ جاتا تھا، تو اس سے بھی ہٹیاں بالا کے عوام کو ریلیف ملی۔ اس کے علاوہ جب میں ایڈمنسٹریٹر تھا تو ہم نے مل کے اشفاق ظفر صاحب کے ساتھ مل کے ہم نے حکومت آزاد کشمیر جو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، ان سے گریٹر واٹر سپلائی اسکیم لی۔ گریٹر واٹر سپلائی اسکیم جو ٹاؤن ہٹیاں بالا کے لیے، سٹی ہٹیاں بالا کے لیے تھی، 40,000 نفوس پہ جو ہے وہ مشتمل تھی، اور وہ آج اس پانی سے جو وہ الحمدللہ مکمل ہو چکی ہے اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے ہٹیاں بالا کے عوام کے لیے سائنس ماڈل کالج کا جو ہے وہ قیام عمل میں لایا، اور آج الحمدللہ 700 سے 800 بچہ اس میں زیر تعلیم ہے۔ جو بچے مظفر آباد جا کے یا راول پنڈی جا کے وہ تعلیم حاصل کر رہے تھے، وہ آج ہٹیاں بالا میں اس ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں اپنے شہر میں حاصل کر رہے ہیں وہ تعلیم۔ اور اسی طرح ہم نے یونیورسٹی کے قیام کے لیے جدوجہد کی۔ ایڈمنسٹریٹر ہونے کے ناطے میں اپنے وزرائے کرام کو ملا، وزیر تعلیم ہائر ایجوکیشن کو ملا، اور اس کے علاوہ ہم نے صدر ریاست جو اس وقت سردار یعقوب خان صاحب تھے ان کو مل کے، میں نے عوام کے ساتھ مل کے، عوام کے تعاون کے ساتھ مل کے ہم نے یونیورسٹی کیمپس بھی یہاں جو ہے وہ کھلوایا۔ تو یہ وہ کام ہے جو اجتماعی کام ہے۔ انفرادی مسائل لوگوں کے بہت زیادہ ہیں، ہر گھر کے اپنے مسائل ہیں، پر جو پورے ہٹیاں کے اور ڈسٹرکٹ کے جو مسائل تھے، اس سٹی کے جو مسائل تھے، اس میں الحمدللہ میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ میں نے اپنا حق جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹری کے دوران وہ ادا کیا۔ عوام کو جو آج پانی سے اور بازار میں جو روڈ اور ان دیگر چیزوں سے خواجہ صاحب مجھے آپ یہ بتائیں کہ اللہ کرے آپ کامیاب ہو جائیں، مجھے یہ بات بتائیں کہ کامیابی کے بعد اگر آپ ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی ہٹیاں بالا منتخب ہو جاتے ہیں تو جو ہٹیاں بالا میں سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ تجاوزات کا ہے۔ تجاوزات کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ بڑی رجسٹریشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بڑی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کیا آپ اگر منتخب ہو کے آ جاتے ہیں تو آپ ہٹیاں بالا میں بلا تفریق تجاوزات کے خاتمے کے لیے کام کریں گے؟ اور سب سے جو بڑا مسئلہ ہے ہٹیاں بالا میں لاری اڈا نہیں ہے، اس کے حوالے سے آپ کام کر سکیں گے؟ بالکل جی، آپ نے تجاوزات کے حوالے سے بات کی۔ اصل میں ہٹیاں بالا بازار جو ہے وہ تقریباً 80% بازار اور دکانات جو ہیں وہ خالصہ سرکار جو ہے اس پہ بنی ہوئی ہیں، جو سرکار کی جگہ ہے، تو ان لوگوں نے اس پہ جو ہے وہ تعمیرات کی ہوئی ہے، اور عرصہ دراز سے انہوں نے اس پہ تعمیرات کی ہے۔ اس کو لیگلائز کرنے کے لیے حکومت نے جو ہے وہ ایک پالیسی اور نرمی
دی ہوئی ہے کہ آپ اس کے پیسے جمع کروا کے، پر جو انکروچمنٹ ہے جس سے عوام کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے، یا ایسی چیز ہے جس سے ٹریفک کی روانی میں یا عوام کے پیدل چلنے میں جو مشکلات ہے، ان تجاوزات کو انشاءاللہ تعالی ہم ضرور ریموو کریں گے، ان کو ضرور ہٹائیں گے، کیونکہ اپنا جو چیزیں عوام کے فائدے میں اسے ہونی چاہیے اور جو عوام کے مسائل میں اضافہ کرتی ہیں تو اسے جو ہے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اسے ہم دور کریں گے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جب میں اللہ مجھے وہ مقام دے گا تو جو بھی کمی کوتاہیاں اور محرومیاں ہیں ہم اسے جو ہے وہ فی الفور جو ہے اس پہ کارروائی کریں گے۔ میں ہٹیاں بالا کی جو عوام ہے، جو وارڈ نمبر 1 کے رہنے والے ہیں، میں ان سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ کم از کم آپ ووٹ کی پرچی سے ان لوگوں کو جو ہے وہ مسترد کریں جو عوامی نمائندگی کے اہل نہیں ہیں، یا جنہوں نے اپنا آپ کے حقوق کے لیے کبھی آواز بلند نہیں کی، اور جو ہٹیاں بالا کے عوام سے بالکل ناواقف ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کی صحیح انتخاب کی وجہ سے، مجھ پہ اعتماد کرنے کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی آپ جو ہے آپ کے مسائل حل ہوں گے، اور آپ کی جو مشکلات ہیں اس کو ہم کم کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں آپ تمام احباب کا شکر گزار ہوں اور شکر گزار رہوں گا کہ آپ موازنے کے بعد کہ جتنے امیدوار ہیں ان کی سیاسی بصیرت اور سیاسی جدوجہد کو سامنے رکھتے ہوئے آپ درست انتخاب کریں گے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود تھے سابق ایڈمنسٹریٹر بلدیہ خواجہ ناصر الدین چک، جو اس بار پیپلز پارٹی کے ٹاؤن کمیٹی ہٹیاں والا سے نامزد امیدوار بھی ہیں اور اپنے جیت کے لیے پرعزم ہیں۔ اب فیصلہ 27 تاریخ کو ہوگا کیا کہ خواجہ ناصر الدین چک صاحب جو اس ٹائم آزاد کشمیر میں حکومت ہے پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کو شکست دے پائیں گے، اور ان کے جو دوسرے مد مقابل ہیں وہ مسلم لیگ نون سے ہیں، تو کیا یہ جو اپنے مد مقابل 2 امیدوار ہیں ان کو شکست دے کر دوبارہ ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی ہٹیاں والا منتخب ہو پائیں گے یا نہیں ہوں گے؟ اس کا فیصلہ 27 تاریخ کو ہوگا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔